بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے کسی بھی آئین میں ترمیم کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے۔ بھارتی آئین میں بھی یہ پروسیجر موجود ہے جس کی پیروی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ طے شدہ معاہدوں کی انہوں نے یک طرفہ جو خلاف ورزی کی، اس کے خلاف ہمیں ضرور عالمی عدالت انصاف کے علاوہ سلامتی کونسل میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہ برباد کر کے رکھ دیں گے یا روایتی جنگ سے بھی آگے یعنی ایٹمی جنگ تک چلے جائیں گے، ایسی اشتعال انگیزی سے بہرحال ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سے اہل دانش کی نظر میں ان تمام تر خرابیوں اور بربادیوں کی اصل جڑ تقسیم یا تقسیم کی کوتاہیاں اور اس سے جڑی بنیادی خرابیاں تھیں۔ بہت سے لوگ آج بھی دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن کا اصل نقصان مسلمانان جنوبی ایشیا کو ہوا، جن کا اجتماعی وجود کاٹ کر 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ یوں ان کی اجتماعی طاقت بکھر کر رہ گئی، اور پھر آج 7 دہائیاں گزرنے کے بعد ہم سوچیں کہ کس خطہ ارضی میں 60 کروڑ کی توانا آبادی محض اقلیت یا بے وزن بن کر کیسے رہ سکتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت کی نمائندگی اگر لوک سبھا میں بیٹھی ہوتی تو ان کے بغیر کوئی حکومت کیسے بن سکتی تھی اور کیسے چل سکتی تھی؟ کشمیر اور بنگلہ دیش سمیت بہت سے مسائل پیدا ہی نہیں ہونے تھے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جیو اور جینے دو کی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا تو بات آگے سے آگے بڑھتی گئی۔ آج ہندوستان میں کانگریس یا پنڈت نہرو کی نہیں، بی جے پی اور نریندر مودی کی حکومت ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رد عمل میں جہادی لشکر ہندوستانیوں کا جینا حرام کر دیں گے تو یہ بھی ایک افسوسناک غلط فہمی ہے۔ ہم تو پہلے ہی پرانے گناہوں یا کرموں کو بھگت رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے دیرینہ کشمیر ایشو پر عالمی برادری کی پہلی سی محبت اور حمایت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ یہاں افغانستان میں امن کے لیے تعاون پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ ہمیں کشمیر کی صورتحال کو افغانستان کی بدامنی کے ساتھ جوڑنے کا تخیل ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ افغانستان میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رول نہیں کہ ہم طالبانوں کو کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لاتے ہوئے کوئی باوقار معاہدہ کروانے میں معاونت کریں، اور تمام شدت پسند جہادیوں پر یہ واضح کریں کہ قیام امن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ مودی سرکار کے اس غلط اقدام میں ہی کئی چیزیں ایسی ہیں جو خود ان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے خود ان کی اپنی قوم میں اس ایشو پر افتراق پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی اپوزیشن ان کی مخالفت میں ہماری اپوزیشن سے کہیں زیادہ چیخ رہی ہے۔ ریاست کشمیر کے اندر پچھلی 7 دہائیوں سے ان کی حمایت میں رطب اللسان کشمیری لیڈر آج حریت والوں سے بھی بڑھ کر بھارتی سرکار کی مخالفت میں مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جسے شک ہے وہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی تقاریر اور پریس کانفرنسز ملاحظہ کر لے۔ پورے ہندوستان کی 29 ریاستوں میں کشمیر واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے۔ 35A کے ہٹنے سے دیگر ریاستوں کے وہ مسلمان جو مسلم اقلیت میں رہنے کی بجائے اکثریت میں بسنا چاہیں گے وہ بخوشی کشمیر میں آباد ہو سکیں گے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا ناعاقبت اندیش فیصلہ کر کے مودی سرکار از خود پاکستان کے زیر کنٹرول خطے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ وہ ہم سے تو اپنے دعوے کے برعکس کوئی 1 انچ خطہ نہ لے سکے ہیں، نہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں رہے ہیں۔ اب ہم بھی اپنے زیر کنٹرول کشمیر کے دونوں حصوں کو اپنا ایک کشمیری صوبہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بہت پہلے ایک انٹرویو میں مسئلہ کشمیر کا حل کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کے ذریعے پیش کیا تھا۔ جب وہ کشمیر کو اپنی خوشی سے 3 حصوں میں تقسیم کرنے پر تیار تھے، ہم نے فاٹا کو بھی خیبر پختونخوا میں ضم کر لیا ہے، اور اسی طرح زرداری دور میں گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ یہ کام شاید ہنوز وہیں رکا پڑا ہے۔ پریشانی کی آخری حدود تک پہنچنے سے پہلے ہم اس اپروچ پر بھی محض ایک نقطہ نظر کی حد تک غور کر لیں
کہ اگر ہمارے 20 کروڑ سے زائد بھارتی مسلمان قائد کے الفاظ میں بھارتی لائل سٹیزن کی حیثیت سے ہندو اکثریتی خطوں میں راضی خوشی رہ سکتے ہیں تو 1 کروڑ سے بھی کم کشمیری مسلمان اپنی اکثریتی ریاست میں برابری کے شہری حقوق کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکیں گے؟ کیونکہ اصل ایشو ہی مسلم اقلیتی خطوں میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کا تھا۔ جو خطے ہم نے حاصل کیے یہاں تو پہلے ہی ہماری اکثریت تھی۔ مسلم اکثریت کو بھلا یہاں کیا خطرات ہو سکتے تھے؟ بلکہ ایسی صورت میں متحدہ پنجاب اور متحدہ بنگال میں جو مسلمان ریاستیں قائم ہوتی، ذرا ان کی حدود کا تو اندازہ کریں۔ ایک طرف دہلی تک اور دوسری طرف کلکتہ سے بھی کہیں آگے تک خطے ہمارے زیر کنٹرول ہونا تھے۔ محبوبہ مفتی صاحبہ کو آج 2 قومی نظریہ یاد آ گیا ہے۔ ان کے والد محترم مفتی سعید صاحب تبھی مولانا آزاد کو اس مسئلے پر قائل کرنے کی کوشش کر لیتے، لہٰذا ہماری سیاسی قیادت اس مسئلے کو خون خرابے یا جنگوں تک لے جانے سے اجتناب فرمائے۔ آخر ہم نے ماقبل کتنی جنگیں لڑ کر دیکھ لی ہیں، کیا حاصل ہوا ان سے؟ گزارش ہے کہ اپنے ملک پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار مقام دلوانے کے لیے اس کی ترقی اور سلامتی کا سوچیں۔ 22 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں اور کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کریں۔ البتہ اگر کشمیر واقعی ہماری شارگ اور ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی کا محور ہے اور اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ملک میں آئین، جمہوریت اور انسانی حقوق اور وسائل کا گلا گھونٹ رکھا ہے، تو پھر یہ مت کہیے کہ کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں؟ نتائج کی پرواہ کیے بغیر آخری حدود تک جائیے تاکہ روز روز مرنے کا ٹنٹنا ختم ہو۔